حافظ صاحب نے پہلی سورت جو پڑھی ہے وہ سورۃ الرعد ہے، اور یہ سورۃ الرعد مکی سورت ہے صحیح قول کے مطابق یا صحیح روایت کے مطابق۔ ابن عباس، سعید بن جبیر، اکرمہ اور حسن بصری کا قول ہے کہ یہ سورت مکی ہے، جبکہ عبداللہ بن زبیر اور مقاتل وغیرہ کا قول ہے کہ یہ سورت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ اگر کسی سورت کے بارے میں اختلاف ہو، بعض کہیں کہ مکی ہیں اور بعض کہیں کہ مدنی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ روایت صحیح کون ہے، ایک۔ نمبر دو، مضمون کیا ہے، کیونکہ مکی صورتوں کے مضامین میں 3 اہم بنیادی پوائنٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نمبر 3 آخرت۔ مکی صورتوں میں 3 چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، اور مکی صورتوں میں جو آیات ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، اور عام طور سے مدنی صورتوں میں آیتیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ سورۃ الرعد جو ہے سورہ یوسف کے بعد ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں میں کچھ مناسبت ہے، ربط ہے، لنک ہے۔ کیا ہے کہ سورہ یوسف کی سب سے آخری آیت کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهم اجعلنا من القوم يؤمنون اللهم اجعلنا من القوم يؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا جو قصہ ہے، اس میں عبرت اور نصیحت ہے، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ یعنی قرآن کے تمام قصوں میں اور دنیا کی تمام کہانیوں میں، اسٹوریز میں بیسٹ اسٹوری جو ہے، بیسٹ اسٹوری وہ یوسف علیہ السلام کی۔ یہاں تک کہ معاف کرنا بھائی، جو فلمی دنیا کے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے بھی بیان دیا کہ دنیا کی ساری کہانیاں ہم نے بنائی، لیکن یوسف علیہ السلام جیسا قصہ ہم نے نہ پڑھا نہ سنا۔ تو یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے اس میں عبرت و نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کس طرح بلندی پر پہنچا دیا اور ان کے بھائیوں کو ذلیل کر دیا، کس طرح پچھڑے ہوئے ماں باپ کو ملا دیا، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر، منصب رسالت پر اور بادشاہت پر اللہ نے فائز کر دیا، اور دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں دے دی۔ یہ جو واقعہ اللہ نے بیان کیا، یہ کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ تصدیق ہے ان باتوں کی جو پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پورا قرآن ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ جب تک ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا، ہم کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ورنہ بہت سارے کفار مشرکین میں قرآن پڑھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، وینسک کا نام سنا ہے؟ وینسک 50 سال میں اس نے کتاب لکھی ہے، پورے کتب ستہ تیسا 9 کتابوں میں حدیث کون کہاں ملے گی، 50 سال لگا کر اس نے عربی میں کتاب لکھی۔ اور جب پہلی مرتبہ وہ سعودیہ میں آئی تھی تو حماد انصاری نے اس کو 10,000 ریال میں خریدا تھا۔ اللہ، تو لہذا جب تک ایمان نہیں ہوگا صحیح، قرآن سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان درست کرو۔ حضرت لا الہ الا اللہ، بعض صحابہ کا قول ہے، عبداللہ بجلی ہے، کہ ہم نے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا اس کے بعد قرآن سیکھا تو ہمیں فائدہ ہوا۔ بعد والے لوگ قرآن سیکھیں گے لیکن ایمان نہیں سیکھیں گے۔ ایمان تو درست کرو، اللہ پر کیسے ایمان لائے، فرشتوں پر کیسے ایمان لائے، رسولوں پر ایمان کیسے لائے، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد والی صورت میں اللہ نے فرما دیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے عقیدے میں شرک ہے۔ اور اگر ایمان لانا ہو تو کیسے ایمان لائیں گے؟ غور کیجئے کہ اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا بغیر کھمبے کے، اور اللہ نے ساتوں زمین کو کیسے بچھا دیا، اور پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے کیسا خوبصورت بنایا، سورج اور چاند کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، اور اللہ پورے کائنات کو کیسے چلا رہا ہے تاکہ تم یقین کرو۔ یہ زمین کو اللہ نے کیسے بچھایا، اور اس میں مختلف قسم کے پھلوں کو کیسے اگایا، ایک مثال اللہ نے دی، اس پر غور کیجیے۔ پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، ایک زمین دوسرے زمین سے ملتی ہے، پانی بھی ایک ہے، یہ نہیں کہ آسمان کا پانی 10 طرح کا ہو، پانی بھی ایک، زمین بھی ایک، اور جو بیج ڈالا جاتا وہ بھی ایک، لیکن یہاں کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور یہاں کا کڑوا ہوتا ہے اور یہاں کا پھیکا ہوتا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، لیکن کسی کو ہدایت ملتی ہے اور کسی کو ہدایت نہیں ملتی، کوئی قبول کرتا ہے کوئی انکار کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ظالموں کو معاف کرنے والا ہے اگر وہ توبہ کر لیں، اور اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے،
اور اس کے بعد فوراً چند آیات کے بعد اللہ نے فرمایا یہ بجلی اور یہ کڑک، رعد کا نام کیا ہے؟ یہ سورت رعد ہے۔ رعد کہتے ہیں کڑک اور بجلی کو۔ وہ کڑک اور بجلی جو بادلوں کے اندر کودتی ہے، جو آواز ہوتی ہے، بادلوں کے ٹکرانے سے جو آواز ہوتی ہے، اس کو رعد کہتے ہیں، ایک تفسیر۔ اور دوسری ابن عباس کی روایت ہے کہ بادل سے ٹکراتا ہے تو آواز ہوتی ہے، لیکن ابن عباس کہتے ہیں الرعد ملک، الرعد ملک یزجر السحاب بعصا۔ رعد ایک فرشتے کا نام ہے۔ رعد کس کا نام ہے؟ فرشتے کا نام ہے، جو لاٹھیوں سے بادلوں کو مارتے ہیں، وہ آواز ہوتی ہے۔ تو یہ کڑک اور بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ جب کڑک اور بجلی گرجتی تھی، عبداللہ بن زبیر یہ دعا پڑھتے تھے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ کڑک اور بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تم اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، اپنی جماعت کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، یہ کڑک اور بجلی کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتا ہے، اور کڑک اور بجلی سے عذاب دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اس میں اشارہ ہے کہ کڑک اور بجلی کی آواز غور سے سنیے آپ لوگ مہربانی کر کے، یہ اللہ کے غضب اور غصے کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ یہ دیکھیے ہمارے نثار بھائی سے پوچھئے 25 سال 30 سال پہلے بارش ہوتی تھی، یہ کڑک اور بجلی آتی تھی؟ نہیں ہوتی۔ بہت سارے علاقے جہاں بارش ہوتی ہی نہیں تھی، اور ہوئی بھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کیسے بارش ہوگی، لیکن جہاں بارش نہیں ہوتی ہے وہاں زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ ایک نمبر 2 کڑک اور بجلی کے ساتھ۔ نمبر 3 نقصان ہو رہا ہے، بڑے بڑے شہر ویران ہو گئے، بڑی بڑی گاڑیاں جل کے خاک ہو گئی۔ تو یہ بادلوں کے ساتھ بجلی کا کڑک اور یہ چمک اور بجلی کا گرنا اور آبادیوں کے اوپر اللہ کا عذاب کا نازل ہونا، یہ اللہ کے غضب و غصے کی علامت ہے۔ امام ابن کثیر نے ایک علمی بات کی ہے، اس کو سننے کی کوشش کیجیے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس آیت سے گزرتے ہوئے کہ جیسے جیسے دنیا قیامت سے قریب آئے گی، ویسے ویسے کڑک اور بجلی کی آواز بہت زیادہ ہوگی، اور اللہ کڑک اور بجلی کے ذریعے امت کے نافرمانوں کو عذاب دے گا۔ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایک حدیث نقل کی جس کی میرے علم کی روشنی میں امام ابن کثیر نے اس روایت کو صحیح کہا، انشاءاللہ احمد شاکر نے بھی صحیح کہا، اور یہ روایت صحیح ہے۔ کیا حدیث؟ اور سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الله عز وجل لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل ولأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد رواه أحمد بسند حسن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حدیث سن کے جائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر میرے بندے میری عبادت کریں، شرک سے بچ جائیں، میرے احکام پہ چلیں، تو میں رات میں موسلادھار بارش برساؤں گا، رات میں موسلادھار بارش برساؤں گا، اور دن میں سورج نکالوں گا، اور کڑک اور بجلی کی آواز نہیں سناؤں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ رات کی بارش اور دن کے سورج کی گرمی سے پودوں کو فائدہ ہوتا ہے، صحت کو فائدہ ہوتا ہے، زمین کو فائدہ ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے کو فائدہ ہوتا ہے، اور ویدر اور موسم کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ آپ پوچھیے ڈاکٹروں سے کہ اگر رات کی بارش ہو جائے اور دن میں سورج نکلے، سورج سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے اور اس سے جو وٹامنس ملتی ہے، وٹامن ڈی جتنا آپ کو ملے گا رات کی بارش کے بعد دن کی گرمی سے، عام دنوں میں نہیں ملے گا۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے، صحت کے لیے، دماغ کے لیے، یہاں تک کہ جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ رات کی بارش ہو، دن کا سورج نکل جائے، یہ انعام۔ اور کڑک اور بجلی کی آواز میں نہیں سناؤں گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا جتنے لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، کوئی پیروں کو، کوئی بزرگوں کو، کوئی خواجہ کو، کوئی غوث کو، کوئی قطب کو، کوئی زندہ ولی کو، کوئی مردہ ولی کو، کوئی لٹا کر کے پوچھتا ہے، کوئی کھڑا کر کے پوچھتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ سب باطل ہے۔ لہو دعوت الحق، سب اسی کو پکارو۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لشیء، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارو، سیاستدانوں کو پکارو، لیڈروں کو پکارو، دنیا والوں کو پکارو، قبر والوں کو پکارو، امریکہ یورپ کو پکارو، جس کے سامنے بھی لا یستجیبون لہم، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے یہاں پانی رکھا ہوا ہے، الا کباسط کفیہ، دیکھ رہے ہو آپ لوگ، دیکھ رہے ہیں نا، الا کباسط کفیہ، اس کی مثال ایسی ہے غیر اللہ کو پکارنے والے کی کہ پانی وہاں رکھا ہوا ہے، ایسے کہہ رہا ہے پانی آ جا آ جا آ جا آ جا،
آئے گا؟ یہ تو بے جان چیز ہے، اس کو کیا معلوم؟ لیبلغ فاہ، یہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جس طرح یہ پانی کبھی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے علاوہ جن قبر والوں کو، مزاروں کو، درگاہوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، ولیوں کو، اولیوں کو، شہیدوں کو، مرشدوں کو، جس کو بھی پکارا گیا، اس کی مثال وہی ہے کہ یہ پانی بے جان چیز ہے، جس کو نہیں پتا ہے یہ پانی خود سے نہیں آئے گا جب تک حاصل نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے رات دن پکارتے رہو گے، قبر والے تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، سن ہی نہیں سکتے، قیامت کے لیے انکار کریں گے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا جو پکار ہے وہ گمراہی والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ انسان نے پوری زندگی سجدے میں گزار دیا اور ایک مرتبہ کہا اے قبر والے ذرا میری مصیبت دور کر دیجئے، یا رسول اللہ ہماری پریشانی دور کر دیجئے، یا رسول اللہ بچی کی شادی کرا دیجئے۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں نا، ہم نے تو وہاں ڈیوٹی کی ہے مسجد نبی میں، بڑے بڑے چوہدری لوگ، بڑے بڑے جمعہ دستار لوگ مکے میں حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور مدینہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کیا کرتے ہیں بھائی؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ بولیے، شرک کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بتایا تھا میں کہ نہیں بتایا تھا؟ میں حج کے ایام میں تھوڑی بہت خدمت کرتا تھا، اللہ قبول کر لے۔ تو ایک شخص کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ پکار رہا، یا رسول اللہ، یعنی کیا الفاظ کر رہا؟ میں نے کہا اتق اللہ، اتق اللہ، حرام ہذا، شرک، ڈرو اللہ سے۔ فوراً وہ رونے لگا۔ کیا رہا؟ رونے لگا اور کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میری آنکھ لگی تو مجھے آگ کا انگارہ نظر آیا اور ایسا لگا کہ وہ آگ مجھے جلا ڈالے گی۔ اللہ نے آپ کو بھیج دیا، میں شرک سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جتنے مشرکین دنیا کے کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہود، صالح، قوم شعیب، سب، اور یورپ، امریکہ، سب، اللہ نے فرمایا اس کی مثال کیسی ہے؟ انزل من السماء ماء، آسمان سے اللہ نے موسلا دھار بارش برسایا۔ اب یہ بارش جو آتی ہے نالیوں میں، یہ بارش کے پانی جمتے ہیں، تو جتنا اچھا پانی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور جتنا گدلا پانی ہوتا ہے، جتنے گرد و غبار ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے۔ اور ایک سونے اور چاندی کو آگ پہ تپاتے ہیں تو جتنا گدلا میل کچل ہوتا ہے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور جتنا خالص پیور سونا ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتا نا۔ جتنا نیچے جائیے گا پانی اتنا صاف آئے گا، ورنہ یہ فلٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، یہ یو پی بہار کے لوگوں کو پوچھیے کہ 48 فٹ پر میٹھا پانی آ جاتا ہے، اور جتنا نیچے جاؤ گے اتنا پانی میٹھا آتا ہے، گرم پانی ملتا ہے، جاڑے میں گرم پانی ملتا ہے، معلوم ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو جتنا نیچے جاؤ گے میٹھا پانی ملے گا، حالانکہ وہ نظر نہیں آتا، تو جھاگ جو ہے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ کافروں کا کفر نظر آئے گا، ان کی چمک دمک نظر آئے گی، ان کا مکر و فریب نظر آئے گا، سمجھے گا کہ وہی چھائے ہوئے ہیں۔ لیکن جس طرح جھاگ مٹ جاتا ہے اور پانی فائدہ مند ہوتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ جھاگ ختم ہو جائے گا، یہ کافر ختم ہو جائیں گے، یہ دشمنان ختم ہو جائیں گے، اور دوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ لا يبقى على وجه الارض، لا يبقى على وجه بیت الارض، لا يبقى على وجه الارض بیت مدر، کوئی کچا پکا مکان رہے گا باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام نہ پھیل جائے۔ انٹارکٹک میں اسلام جائے گا، برمودا ٹرینگل تک اسلام جائے گا انشاءاللہ، ہر جگہ پھیلے گا، اللہ اس دن کو غالب کرے گا۔ اس لیے اس میں اشارہ ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اپنی عقیدے کی اصلاح کرتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو باقی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اب تم کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کے بعد والی آیت، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند بنو، غور و فکر کرو، اور عقل مند کون ہے؟ علم حاصل کرو، توحید کا علم حاصل کرو، قیامت کا علم حاصل کرو، جنت کا علم حاصل کرو، جہنم کا علم حاصل کرو، حلال حرام کا علم حاصل کرو۔ اور اللہ نے فرمایا وہ عقل مند ہدایت پائیں گے، الذی یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، والذین جو رشتوں کو جوڑیں، اللہ سے رشتہ، رسول اللہ سے رشتہ، ماں باپ سے رشتہ، پڑوسی سے رشتہ، چچا کا رشتہ، بھتیجے کا رشتہ، خاندانی رشتہ، جو رشتوں کو کاٹے گا اللہ اس کو اپنی جنت سے کاٹ دے گا، جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، ایک گھر والے فاسق فاجر ہوتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن رشتوں کو جوڑنے کی وجہ سے فتنوا اموالہم، اللہ ان کی مالوں میں برکت دیتا ہے، ان کی عدد میں اضافہ کرتا ہے، اللہ ان کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ رشتوں کو جوڑیے، اللہ روزی میں برکت دے گا، عمر میں اضافہ کرے گا۔ جو رشتوں کو کاٹے گا اللہ اس کو رحمت سے کاٹ دے گا۔ اور اللہ نے کہا والذین یصلون ما امر یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو نمازوں کی کو صحیح طور پہ پڑھتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ان کو اچھی طرح اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں،
تو ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ یہ جو صفتیں بتائی گئی عقل مندوں کی، اللہ کے وعدے کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، رشتوں کو جوڑنا، اللہ سے ڈرنا، صبر کرنا، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایسے لوگ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، باپ دادا لکڑ دادا تکڑ دادا بیٹے پوتے پرپوتے سب کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتے مبارکبادی پیش کریں گے کہ سلامتی ہو آپ پر، آپ نے صبر کیا، بغیر صبر کے جنت نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کے برخلاف جو وعدے کو توڑے، جو زمین میں فساد کرے، جو گناہ کرے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا کہ دنیا میں جتنا بھی انسان پریشان ہو، لیکن اگر ایمان ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کے بارے میں کہہ دیا، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، چاہے جتنی بڑی سپر پاور طاقت ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کے کفر کے سبب دنیا میں اللہ ان کو کڑک اور بجلی کی آواز سناتا رہے گا، دھماکہ آتا رہے گا، مصیبتیں آتی رہے گی ان پر، یا نہیں تو ان کے ملک کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہاں پر مصیبت آئے گی، یا تو ان کو مصیبت آتی رہے گی یا ان کے ارد گرد ممالک میں مصیبت آتی رہے گی، تاکہ اللہ ان کو ڈرائے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھارس اور تسلی دیتے ہوئے اللہ نے کہا آپ کا کام پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ آپ نے جب دین کا جب آغاز کیا آپ اکیلے تھے، آج کتنے لوگ آ گئے؟ کفر کی زمین گھٹ رہی ہے، تو قیامت تک جب کفر کی زمین گھٹتی جائے گی اور اسلام پھیلتا جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کفر کی زمین گھٹتی جائے گی اور اسلام، سب سے زیادہ اسلام کہاں پھیل رہا ہے؟ ناروے میں پھیل رہا ہے، یورپ میں پھیل رہا ہے، فرانس میں پھیل رہا ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ بتایا، میں فرانس جاتا ہوں، فرانس میں بعض ایسے علاقے ہیں جہاں شراب نوشی ہے ہی نہیں، شراب سے لوگوں نے توبہ کر لیا مکمل، دعوت کی برکت، اللہ اکبر۔ تو کفر کی زمین گھٹتی جا رہی ہے۔ اور ایک تفسیر ابن عباس نے کہا زمین گھٹنے کا مطلب یہ ہے جب لوگ دین کی ناقدری کریں گے، علماء کی ناقدری کریں گے، جو شریعت کی ناقدری کریں گے، تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کون سا عذاب؟ سنیے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، من طریق علی بن طلحان ابن عباس، کیا ہے غور سے سنو، ذہاب العلماء والفقہاء وخیار اہل الارض من نقصانها، علماء چلے جائیں گے، نیک لوگ چلے جائیں گے، اچھے لوگ چلے جائیں گے، بدترین لوگ رہ جائیں گے اور اللہ کو ان پر عذاب آئے، اور وہ دعائیں کریں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ يذهب الصالحون الاول فالاول حتى لا يبقى حفالة من الناس الا كحفالة الشعير بالتمر لا يباليهم الله بالا۔ جس طرح جو کا بھوسا اور کھجور کا چھلکا ہے، کھجور کا چھلکا اور جو کے بھوسے جیسے لوگ رہ جائیں گے، اللہ عذاب نازل کرے گا، مصیبتیں نازل کرے گا، دعائیں کریں گے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرے۔ کیا ایسے حالات نہیں ہو رہے؟ پہلے جو نیک صالح لوگ تھے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے روتے تھے، بارش آ جاتی تھی، مصیبتیں دور ہو جاتی، کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ نیک لوگ جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد والی جو سورت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے اس میں تذکرہ کیا، ان کی دعاؤں کا، اسلام سے اللہ نے سورت نازل کی۔ سورہ ابراہیم میں دو طبقے کا اللہ نے بیان کیا، شکر گزاروں کا اور ناشکروں کا۔ ناشکروں میں اللہ نے بنی اسرائیل کی مثال بیان کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ناشکری کرو اور پوری زمین کے لوگ ناشکری کرو گے اللہ بے نیاز ہے۔ اور اللہ نے کہا وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے، شکریہ کا مطلب اللہ کی تعظیم دل سے ہونی چاہیے، شکریہ کا مطلب دل سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، ایک۔ نمبر دو، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا۔ نمبر تین، اللہ کے احکام پہ چلنا۔ شکر کا مطلب کیا ہوا؟ زبان سے اللہ کی تعریف کرنا، دل سے اللہ کی تعظیم کرنا، اور جسم اور مال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر شکریہ نہ کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ یہاں پہ ایک علمی نقطہ ہے، غور سے سنیے، دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اسی وقت مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ یا تو ابھی ملے گا، یا نہیں تو آخرت میں ملے گا، یا نہیں تو اللہ کسی مصیبت کو دور کر دے گا۔ لیکن شکریہ ادا کرو گے تو اسی وقت ملے گا۔ دلیل لَأَزِيدَنَّكُمْ، کتنی اہم پوائنٹ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اسی وقت اللہ اضافہ کرے، اور ناشکری کرو گے اللہ کا عذاب بہت سخت۔ اور شکریہ کا ایک فائدہ یہ ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ اکبر، اللہم علی ذکر۔ اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ مثال، اب جیسے یہ ایک مثال، بسم اللہ، کیا ہمیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، کم سے کم اطعمنی ھذا ورزقنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد
ان یاکل الاکل فیحمدہ علیہا ویشرب الشرب فیحمدہ علیہ، رواہ مسلم۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک مرتبہ پانی پیے کہے الحمدللہ، ایک مرتبہ کھانا کھائے اور کہے الحمدللہ، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ کی رضامندی ورضوان من اللہ اکبر، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو شکریہ ادا کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ناشکروں کے اندر کافروں کی مثال دی ہے، اور کافروں کو اللہ نے طاقت و قوت دی تھی، اس لیے اس وقت کے انبیاء نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے بارے میں شک مت کرو، وہی تمہارا خالق و مالک ہے۔ تو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تم کو اس زمین سے نکال دیں گے، نہیں تو تم کو ہمارا دھرم قبول کرنا ہوگا۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی چند دنوں کے مہمان ہیں یہ، تم کو کیا نکالیں گے، ہم ان کو ابھی ہلاک کر دیں گے اور زمین میں تم کو بسا دیں گے۔ جس طرح اللہ نے فرعون کو تباہ کر دیا اور اللہ نے بنی اسرائیل کو آباد کر دیا، اسی طریقے سے جتنے کر و فر کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کے تکبر کو اللہ تعالیٰ ملیمیٹ کر دے گا، اور اللہ انہی میں ایمان والوں کو پیدا کر دے گا۔ یہ نظام رہا ہے، یاد رکھیے۔ یہ بلب فیوز ہو گیا تو ہم اس کو نکال باہر کریں گے۔ تو اسی طریقے سے حدیث ہے، حدیث ابو عنبہ خولانی کی، ابن ماجہ پیج نمبر 1 کی حدیث ہے۔ کبھی کبھی حدیث یاد آ جاتی ہے، بھائی میں کوئی محدث نہیں ہوں، اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعمل فی طاعت اللہ، اللہ اس دین میں نئے پودے لگائے گا۔ نئے پودا یعنی پرانا پلانٹ سوکھ گیا، نیا پلانٹ لائیں گے۔ پرانے لوگ اگر ریجیکٹ ہو جائیں گے، اللہ انہی کافروں میں ایمان والوں کو پیدا کرے گا۔ اور جس طرح نیا پودا لگا کر کھیتی سرسبز و شاداب آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، کھیتی لہلا اٹھتی ہے، فصل لہا اٹھتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کافروں میں ایمان والوں کو پیدا کرے گا اور ان کے ذریعے دین کو پوری دنیا میں غالب کرے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے، حدیث ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ نہیں آیا؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس میں حضرت ابراہیم کی مثال دی۔ ابراہیم علیہ السلام مومن، ان کا باپ کافر، کافروں میں ایمان والوں کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے ذریعے خانہ کعبہ کو آباد کیا کہ نہیں کیا؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چٹیل میدان میں چھوڑا اور پلٹے تو دعا کیا زار و قطار، ربنا انی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس کو امن کا شہر بنا دے، مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اس زمانے میں کوئی خوف نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر بت پرستی کا خوف ہے۔ تو آج انٹرنیٹ کا شرک، موبائل کا شرک، فیس بک کا شرک، چینلوں کا شرک، دکانوں کا شرک، راستوں کا شرک، دلوں کا شرک، نیتوں کا شرک، عقیدے کا شرک، تعویذوں کا شرک، گننے کا شرک، پلیتے کا شرک، کتنے شرک۔ سحر بحر لا ساحل لہ، سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو کیا ہم کو اپنے اوپر خوف نہیں ہے؟ اپنی اولاد پہ خوف نہیں ہے؟ ڈرنا چاہیے۔ تو کہا اللہ مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اللہ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو چٹیل میدان میں جو آباد کیا ہے، بڑی بڑی پلاٹنگ کرنے کے لیے نہیں، اس لیے تاکہ نماز قائم کریں۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں یہاں کی محبت عطا فرما، اے اللہ پھلوں سے روزی عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی نا؟ مکہ آباد ہوا، پھل آیا کہ نہیں آیا؟ امن آیا کہ نہیں آیا؟ شانتی آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھ کو میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، ربنا اغفر لی ولیوالدی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر دعا ایک بار کی، لیکن اولاد کے لیے 2 بار دعا کی۔ کیسے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پھر کہا ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری اولاد کو مجھ کو نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری دعا قبول فرما۔ یہ دعا قبول کیسے ہوئی؟ اللہ نے کہا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا، بیٹا اسماعیل نماز بھی قائم کرنے والا تھا، ایک زکوٰۃ بھی دینے والا تھا۔ دعا کی تھی نماز کی، اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی بنایا۔ نمبر 3 وعدے کا پورا کرنے والا بنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا اگر دعا میں کچھ کمی بھی رہے گی تو اللہ اسے پوری کر دے گا، دعا میں کمی بھی رہے گی تو اللہ پوری کر دے گا، اور کسی ایک چیز کی دعا کریں گے اللہ اس سے زیادہ دے گا۔ جیسے اللہ سے دعا کی نماز قائم کرنی، بیٹا کو اللہ نے وعدے کا پورا کرنے والا بنایا، نماز کا قائم کرنے والا بنایا اور زکوٰۃ دینے والا بنایا۔ اور تیسرا وکان عند ربی مرضیہ، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ کیوں؟ والدہ تو مومنہ تھی، والد مشرک تھا، اللہ نے بعد میں منع کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ میں نے ایک سعودی کو دیکھا جس کی عمر 80 سال، اس کے پوتے کو میں پڑھاتا تھا، اس کے پوتے کو کیا کرتا تھا، میں جب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، واللہ سجدے میں سجدے کی دعا پڑھ کر نہ معلوم کتنی بار کہتا ربنا اغفر لی ولیوالدی، ربنا اغفر لی ولیوالدی، ساری سے دعا کرتا۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہیے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ مومن کے درجے کو جنت میں بلند کرتا ہے مرنے کے بعد۔ بندہ کہتا ان لہذہ، اے اللہ اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ اللہ کہتا استغفار ولدیک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، جب تک تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے گی میں جنت میں تیرے درجے کو بلند کرتا رہوں گا۔ ہم سب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، آج سے خوب کریں گے انشاءاللہ، ان کا بہت بڑا حق ہے، اور ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، اگر ہمارے بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو بھی اللہ معاف کر دے گا، ہمیں فرمانبرداروں میں لکھے گا۔ اچھا ایک پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ ہے جو غور اس کے بعد نکلا، اس کے بعد وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مضمون کچھ اور ہے، اور اس کے بعد مضمون ہے غافلوں کے انجام سے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافلوں سے، ظالموں سے غافل ہے، اللہ ان کو پکڑے گا، اگر اللہ ان کے مکر و فریب کا جواب نہ دے تو پہاڑ بھی ٹل جائے۔ تو ظالموں کا ظلم ذکر کیا دعا کے بعد، اس میں اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، اگر وہ دعا کریں گے اور اس پر عمل کریں گے پورا ہندوستان محفوظ ہو جائے گا، پوری دنیا محفوظ ہو جائے گی، مسجد اقصی آزاد ہو جائے گی، بیت المقدس آزاد ہو جائے گا، اور اللہ ان سارے ظالموں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کب؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو۔ کیا؟ اپنے ملک کے لیے امن کی دعا کرو گے انشاءاللہ؟ نمبر 1، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے بت پرستی سے پناہ مانگیں گے، اور نماز کا قائم کرنے والا ماں باپ کے لیے دعا کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے امن کا شہر بناتا ہے، اور جتنے ظالموں ہیں سب کو اللہ سائڈ کر دے گا۔ جیسے حافظ نے آیت پڑھی مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت، دیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ نے پڑھی ہے کہ دیکھا ہے نا، راکھ جس طرح سے جمع رہتا ہے، بالکل ٹاور رہتا ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے پورا راکھ بھاگ جاتا ہے، یہ سب راکھ کی طرح ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو یہاں پہ باقی رکھے گا۔ اور اسی کے لیے اس میں جو مثال دی گئی کہ پاکیزہ کلمے کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں ہو اور شاخیں آسمان میں۔ تو مومن کا عمل ہمیشہ بلند رہے گا، جڑ زمین میں، اور کافر کی مثال اندرائن کے درخت کی طرح ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ دنیا میں بھی حق بات پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور قبر میں بھی اور قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چند باتیں تھی دونوں صورتوں کا خلاصہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں امید کرتا ہوں کسی نہ کسی حد تک ادا کیا گیا۔ کوئی قرآن کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ دونوں صورتوں کا خلاصہ اتنا واضح ہو چکا ہے کہ ہر آدمی کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اعمال میں استقامت عطا فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، سرزمین مقدس سرزمین شام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آدھے سے زیادہ شام کی سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کرے، بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ اللہ ان مجبوروں کو جن کو ہر طرف سے حقہ پانی بند کر دیا گیا، اللہ غیب سے خزانے سے ان کی مدد فرما، اور اس دیش کو امن و سلامتی کا مرکز بنا۔ جو طاقتیں اس دیش کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں اللہ ان کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما۔ ہدایت کے مستحق نہیں ہے یا قوی یا عزیز یا جبار السماوات والارض، اے اللہ ان کے اوپر اپنے لشکروں کو مسلط کر مسجدوں کو مدارس کی حفاظت فرما۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اطمینان سے میرا درس سنا، جبکہ میں تو 15 منٹ میں ہی سب کچھ لپیٹ دیتا ہوں الحمدللہ، لیکن آج درس لمبا ہو گیا، اس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور برداشت کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔